ان رب کو بہوں پیارے رب راضی ہے اناتے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے آندے چمڑا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندہ جبریل بھول گیا تے اللہ آپ ہی رکیندہ چمڑا جے کر گناہ تو جا فتوی لاؤنا تے ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے یہ تو طویل کلام ہے نا الحمدللہ پریز بھی کرنا انہی کا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ میرے نبی نے فرمایا تم میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر اس حدیث کو معیار بنائیں یہ نہیں کہ بدعقیدہ ہو گیا جی کیا کریں برادری ہے ہمارا کیا لگتا ہے جو بدعقیدہ ہو جائے ہاں سارے افضل البشر بعد الانبیاء بہتر صدق و صفا منبع جود و عطا نقش بندیوں کے پیشوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ ابو قحافہ کے منہ پر تھپڑ مار کے بتایا نبی کا بے ادب ہو تو باپ نہیں لگتا اور اسی ہستی نے اپنے بیٹے کو غزوہ بدر کے بعد یہ فتویٰ سنا کر کہ میرے وار کے نیچے آتا تو میں نہ چھوڑتا یہ بتایا کہ نبی کا گستاخ ہو تو بیٹا نہیں لگتا رشتہ کون سا ہے مقدم رشتہ ہے نبی کا رشتہ ہر لحاظ سے لا یؤمن احدکم اس معیار پہ الحمدللہ اگر پورا اترتا ہوا کو نظر آئے گا تو اعلیٰ حضرت کا ہی غلام ہوگا یہ اسی جماعت کا فرد ہوگا کوئی فتنہ اس معیار پر پورا نہیں ہوتا کتنا بڑا عمل کر لے گا جہاد کر رہے ہیں ابھی علماء تشریف فرمائے میں صرف اشارے کرتا ہوں جہاد کر رہا ہے سب سے زیادہ زخم کھائے حضور کی بارگاہ میں صحابہ آقا بڑا لڑا حضور نے فرمایا اچھا بہت لڑا اے جہنمی کتنا بڑا عمل کیا جان پہ گزر رہی ہے صحابہ حیران ہم کیا تاثر رکھتے ہیں جانوی لیکن تھا کیا منافق منافق کی جان بھی اگر نبی کے ماتیوں میں لڑ رہا ہے جہاد کر رہا ہے نبی نے فرمایا میرا نفاق رکھے تو جنتی نہیں ہو سکتا اور صاف کر دل میں میل آ گئی نا آنکھ میں ذرہ چلا جائے دیکھتی نہیں تو عقیدے کسی حدیث سے بھی زیادہ لطیف ہے خراب ہو گیا قائد اعظم جیسے وکیل علامہ ڈاکٹر اقبال جیسے بشیر کہتے رہے علم دین ایک دفعہ کہتے میں نے نہیں مارا عاشق صادق چھپ کے وار نہیں کرتا کہ پتہ ہی نہ چلے تو واقعہ کس نے کیا ہے حرام موت نہیں مرتا موت کے پھندے کو گلے سے لگا کے بھی نعرہ رسالت ہی لگاتا ہے نبی کے عاشقوں کا شیوا سرکار کی آمد دلدار کی آمد صدیق بولے عثمان بولے حیدر بولے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر سیدی مرشدی اب حضور علیہ السلام کی محبت میں میٹنگ اس وقت بھی بیٹھی کیا کیا جائے گزرے نا قریب سے علم دین کیا ہو رہا ہے اچھا چلے گئے کام تمام کیا آ گئے اس کے لیے میٹنگ کی ضرورت ہے نبی کی بے ادبی کرے تو جو کام کرنا ہے وہ کرو وہ کرو علامہ جیسی ہستی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا ہاں بازی کوئی عاشق الحمدللہ ہی لیتا ہے ہاں ایک بات عرض کروں انہوں نے کہا نہیں کہتا مارا ہے بس مارا ہے وہ جس وجہ سے مارا ہے اس سے معلوم کیوں کرتے ہو اس مقصد پر مجھے قائم رہنے دو اچھا قائد اعظم ایک منطقی نقطہ دیا قائد اعظم نے کہا یار ایسا کر رہا ہوں تمہیں بچانا چاہتے ہیں لیکن وہ
اپنے ذہن میں بچنا چاہتا ہے، یہ اپنے ذہن میں بچانا چاہتے ہیں، کوشش ان کی بھی صحیح ہے لیکن ادھر بھی صحیح بڑی مبارک ہے۔ اچھا یہ کہہ دے کیونکہ میں جذبات میں تھا، جذبات میں ہوں تو پھر آگے پیچھے کام ہو جاتا ہے، یہ کہہ دے کہ میں جذبات میں تھا، مجنون ہو گیا تھا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا، جذباتی مجنون۔ اور جب یہ کہے گا نا تو ہم دلیل دے دیں گے، پاگل پہ فتویٰ نہیں لگتا، حد نہیں لگتی، پھانسی نہیں ہو، پاگل جو ہو گیا تھا، مجنون ہو گیا تھا، آیا غازی تیرے مقدر پر قربان۔ آیا غازی علم دین نے فرمایا قائد اعظم پھانسی کے پھٹے کو چون کر گلے سے لگا کر غازی علم الدین یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہوش نہیں تھا، ہاں یہ ضرور کہوں گا مجھے ہوش آیا ہی اس وقت تھا جب میں گستاخ کو قتل کر رہا تھا۔ ہاں یہ عاشقوں کا شیوا ہے، یہ نبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، مبارک ہو وہ مبارک مسلک، نبی کے محبت اور معیار والا مسلک۔ اب بات بہت طویل ہو گئی، اچھا ماشاءاللہ یہ بھی وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ مولا ایمان وسیلہ نہیں، اعمال، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان اور عمل وسیلہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث قدسی ہے، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے محبوب وسیلہ کیا ہے؟ ضروریات دین کو پورا کریں، جو چیزیں لازم ہیں ان پر عمل کریں، یہ محبوب طریقہ ہے۔ مولا عمل وسیلہ، ایمان وسیلہ، تقوی وسیلہ، سرمایہ، اتنی بڑی دولت، فرمایا اس لیے تو کہا ہے نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، جہاں دولت ہو وہاں ڈاکو آتے ہیں۔ اچھا گھر خالی ہو تو پہلے دار بٹھانے کی ضرورت ہے، جب سرمایہ ہوگا تو پھر نہ، وہ فرمایا جب دولت ہے تو پھر کہیں لا کر کھلوا لے تاکہ دولت بچ جائے، کسی کامل کی توجہ لے لے تاکہ شیطانی ٹولہ تجھ سے ایمان اور تقوی چھین نہ سکے۔ ہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنا مجدد مان رکھا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں قول جمیل میں کہ اس وسیلہ سے مراد بیت مرشد ہے۔ شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا، لیکن میں آگے جانا چاہتا ہوں، عمل بھی وسیلہ، پیر و مرشد بھی وسیلہ۔ اچھا قرآن کی تلاوت وسیلہ ہے کہ نہیں؟ تو جس استاد نے قرآن پڑھنے والا بنا دیا ہے اسے پہلے وسیلہ مانو گے تو تلاوت بعد میں وسیلہ بنے گا۔ تو اگر عمل وسیلہ ہے تو جو کامل اپنی توجہ سے عمل کرنے والا بنا دے وہ بدرجہ اولا وسیلہ ہے نا۔ لیکن یہ سارے وسیلے وسیلہ اعظم کا صدقہ، میرے نبی کا وسیلہ، نماز پڑھو گے تو وسیلہ، بیعت کرو گے تو وسیلہ، نبی اس وقت وسیلہ، دنیا میں نہیں آئے تو پھر بھی وسیلہ، حضور کا میلاد نہیں ہوا تو پھر بھی صرف اشارہ کروں، پہلے بشر آدم صفی اللہ، لغزش حکمت خداوندی کے تحت پہلا بشر، پہلی خطا معافی بوسیلہ مصطفیٰ۔ یہ ایک ہی روایت پوری تقریر ہے، معافی مانگی کہ نہیں؟ وسیلے سے مانگی تو اللہ نے فرمایا آدم تو نبی اللہ ہے، خلیفت اللہ ہے، صفی اللہ ہے، ایسی بات نہیں کہ تو پکارے تو میری رحمت متوجہ نہ ہو۔ چاہیے کیا؟ حکمت یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے قانون بنا دے، انہیں پتہ چل جائے معافی ملے گی کس کے وسیلے سے۔ حلالی صالح اولاد اپنے باپے کی سنت پر عمل پیرا ہے، مبارک ہو۔ حضور دنیا میں تشریف نہ آئے تو پھر بھی مولانا روم کہہ گئے، جاگ جب لگی نا کہہ گئے، اشرف علی تھانوی بھی نقل کیا، آدم صفی اللہ اگر اس میں گرامی کا وسیلہ نہ دیتے، نو نجی اللہ کی کشتی پر منقول نہ ہوتا، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو از غرق نجینا، نہ ادھر توبہ قبول ہوتی، نہ ادھر کشتی غرق ہونے سے بچتی۔ پتہ چلا نبی کا میلاد نہیں ہوا
ہر نبی کے بچاؤ کے لیے وسیلہ ذات مصطفیٰ۔ اب حضور دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر تو درجہ اولا وسیلہ ہے نا۔ حضور دنیا میں اب اس چیز پر عمل ہو جائے صحابی در رسول پر۔ کون؟ تھوڑا سا بچوں کو کنٹرول کرے نا بھائی، کوئی بڑا اب ان کا بھی قصور نہیں، ان کو تو بھی لنگر کی ضرورت ہے۔ آپ تو اس لنگر سے محصور ہو رہے ہیں، ان کو اس لنگر کی ضرورت ہے۔ یہ تو اپنی اپنی بس لنگر کی ضرورت ہے۔ یہ بچے ہماری محفل کی رونق ہے، تو ڈانٹ کر سختی سے پیار سے یہ آگے جا کے مجاہد بنیں گے، ساتھ لے کے بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ۔ المختصر حضور دنیا میں اب سے ابھی آ گیا تھا رسول پہ سائل بن کر، بھکاری بن کر۔ کون؟ سیابی۔ کاش کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ سیابی ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ سیابی در رسول پر آقا کا سالی نے جان لے رکھی ہے، سبزے نام کی چیز کو نہیں، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، دعا کرے نا بارش ہو جائے۔ سیابی کو یا اللہ مدد کا نعرہ آتا ہے، سیابی کی توحید بڑی پکی ہے، سیابی کا مسلک بڑا عظیم ہے، اس لیے تو ہم نے اپنا رکھا ہے۔ آقا دعا کرے نا بارش۔ راوی کہتے ہیں آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہیں، سخت دھوپ گرمی، لیکن حضور کے ہاتھ اٹھے نا، یہ کوئی عام ہاتھ تو نہیں نا، ید اللہ ہے، ایک ہے ہاں۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، منہ پر بعد میں پھیرے، بارش پہلے برسی۔ اچھا بارش ہو گئی، اب روکے گا کون؟ اللہ۔ تو یہ بارش برسانے والا چلا گیا، دیاتی ہے، رابی دور سے آتا ہے صرف جمعہ پڑھنے، پورا ہفتہ انتظار کرتا رہا، یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں آتا، حاجت کے نفل پڑھ کے مانگ لیتا، پورا ہفتہ انتظار کرتا رہا، اگلے جمعے میں پھر آیا، عرض کی آقا دعا کرے نا، ہم بارش سے تنگ آ گئے، اب بارش بند ہو جائے۔ اور یہ سیابی ہے، ہاں بارش ہوتی نہیں سائل در رسول پر، بارش رکتی نہیں سائل در رسول پر، بازو کٹ گیا سائل در رسول پر، مرض نسیان ہے سائل در رسول پر، رزق کی تنگی ہے سائل در رسول پر، جانور بیمار ہے سائل در رسول پر، آنکھ نکل گئی سائل در رسول پر، آنکھ کی بینائی چلی گئی سائل در رسول پر، جو بھی سائل آتا منہ مانگی مراد پاتا۔ جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے، واہ خدا خدا کا یہی ہے در، واہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس میں کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جس نے در رسول سے نہیں مانگا اس نے خدا سے لینا ہی کیا ہے؟ اب ایک ہی بات، حضور دنیا میں ہے تو وسیلہ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، حضور دنیا میں نہیں ہے تو پھر بھی وسیلہ، آپ تو دنیا میں زمانہ ظاہری ہے۔ سیابی در رسول پر معجزات کی بات ایک ہی روایت، پوری ذمہ داری کے ساتھ، ترمذی شریف، نسائی، حاکم و بیہقی، جملہ محدثین، باب المعجزات ضیاء النبی، جملہ محدثین نے لکھ کے کیا بتایا؟ ھذا حدیث صحیح، اس حدیث کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ عثمان بن حنیف راوی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی در رسول پر کیا آقا آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھ روشن ہو جائے، حضور نے اس اسپیشلسٹ کو ریفر نہیں کیا، سرما نہیں بتایا اور کچھ نہیں بتایا، فرمایا وظیفہ نہ دوں، زبان ترجمان سے دیا نا، اس لیے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وظیفہ لے جا، اور اس پر بڑی روایتیں انبار ہیں، ذہن میں وقت تجاوز کر گیا، حضور کے در پہ جو بھی آیا منہ مانگی پایا۔ اور حضرت ترمذی شریف کی یہ روایت عشق کی حد تک بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت حذیفہ امی جان کو عرض کرتے ہیں، مسجد نبوی میں چلا جاؤں، رات کو واپس آ جاؤں گا، حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، دعا کراؤں گا، کیا اللہ آپ کو بھی بخشے اور مجھے بھی۔
امی کی بخشش، اپنی بخشش کی دعا کس سے کراؤں گا؟ حضور سے۔ امی خوش ہو گئی، جب حضور ہاتھ اٹھائیں گے تو بخشش میں شک ہی جائیں۔ بیٹا چلے جاؤ، مقصود بڑا اچھا ہے لیکن مڑا رات کو واپس آ ٹھیک ہے۔ اب گئے نا حضور کی بارگاہ میں کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی ادھر جائیں نا خلیفہ صاحب، راستے میں تو بڑے دلیر، ادھر جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہی نہیں۔ ہاں یہی تو صحابہ کا مسلک ہے، ادب کہنے کی ہمت ہی نہیں، سر تسلیم خان۔ اب چاہتے ہی ہیں کہ شاید حضور خود ہی پوچھ لیں۔ اثر مغرب عشاء انتظار، حضور نے عشاء پڑھائی تو حجر مبارک کی طرف، اب صحابی پیچھے گھر واپس بھی جانا ہے، دعا بھی کرانی ہے۔ اب دوڑ کے آگے تو نہیں نہ ہوتا، یہ صحابی ہے، ہاں یہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ صحابہ نے پڑھ رکھا، سن رکھا، آگے نہیں جاتا، قدموں کی آواز نہیں پیدا ہونے دیتا، آواز لگاتا نہیں، فکر بھی بڑی ہے، امی جان کا وعدہ ہے، دعا بھی کرانی ہے۔ اب ہوا کیا؟ حضور حجر مبارک سے اندر، حضرت حذیفہ باہر، پردہ نیچے، پریشان ہو گیا، کیا کروں گا؟ میرے نبی نے باپردہ ہو کے فرمایا پیچھے آنے والے حذیفہ ہو، پیچھے آنے والے حذیفہ ہو، جان میں جان آ گئی، ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آقا حذیفہ ہوں۔ فرمایا اللہ تجھے بھی بخشے، تمہاری ماں کو بھی بخشے، کوئی اور حاجت ہے تو بتا۔ کوئی اور حاجت ہے تو بتا۔ ادھر تو دل سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بڑی روایتیں ہیں الحمدللہ، اور روایتیں نہیں قرآن کی آیتیں ہیں نبی کے معجزات پر۔ قد جاءکم برہان من ربکم، المختصر سے ابھی ذر رسول پر آقا آنکھ چلی گئی، بینائی چاہیے، حضور نے فرمایا گھر چلا جا، گھر جا کر وضو کر، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ، قید نہیں لگائی، یہ بزم میلاد کا لنگر سمجھ کر، اور میرے سیدی و مرشدی تاجدار گمگول شریف دربار عالیہ سالکاباد شریف کا فیضان سمجھ کے لے جائیں۔ ہاں یہ ایک ہی سلسلہ ہے الحمدللہ، فیضان سمجھ کے لے جائیں۔ وظیفہ عثمان بن حنیف فرماتے ہیں میں نے یاد کر لیا، بیوی بچوں کو بتا دیا، جو سائل آتا اسے یہی وظیفہ بتاتا، ہم ہر مشکل میں اس پر عمل کرتے، اللہ مشکل کو حل فرما دیتا۔ گھر جائے تو جا کے وضو کر، نفل حاجت کے پڑھ، اور اللہ سے دعا مانگ، کیا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میرے نبی نے سوال کرنے کا طریقہ بتایا، ساتھ کہنا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَنَبِيِّ رَحْمَةٍ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فرمایا عرض کرنا اس نبی کے وسیلے سے مانگنا بدعت نہیں، قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ عرض کرنا مولا تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نبی کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہے، جن کا اسم گرامی محمد ہے، محمد، اللہ 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 پڑھتے رہنا ذرا، دونوں ہونٹ آپس میں ملتے نہیں، نیچے والا نیچے، اوپر والا ادنا نیچے اعلیٰ، مخلوق نیچے خالق، ایک دفعہ پڑھے نا محمد، اچھا 2 دفعہ ہونٹوں نے آپس میں چوما ہے کہ نہیں؟ کوئی مائی کا لال نہ چومے ذرا، اوے اللہ بڑا قادر ہے، فرمایا میرے نبی کا نام میں چما کے ہی چھوڑوں گا، پڑھ تو صحیح نا محمد، 2 دفعہ نیچے والے ہونٹ نے اوپر والے ہونٹ سے مل کے بتایا، اب وہ ہستی آ گئی ہے، نیچے والوں کو اوپر والے سے ملانے آ گئی ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ طویل ہے بات، اس میں مبارک ہی تقریر ہے، المختصر ادھر آ جاتا ہے۔
یہ دعا کا پہلا جز ہے، نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ پھر کیا کہنا؟ یا محمد ھذا حدیث صحیح، کیا کہنا؟ یا اس پر شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ نبی کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، جبریل کا مسلک، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت اطہار کا یہی عمل، اور سارے اولیاء کا یہی کام، سنیوں کا اسی سے نام کیا؟ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ امن کا جھنڈا نبی کا، امن کا جھنڈا نبی کا جھنڈا، کر کر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان یکشف عن بصری اللہم شفع فی۔ اے اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو گیا ہوں، میری آنکھوں کی بصارت واپس لوٹ آئے۔ اے اللہ، نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ راوی کہتے ہیں دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر، بعد میں پھرے آنکھیں پہلے روشن ہو گئی۔ اس لیے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہر دعا میں ہم بزم میلاد کو منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیشوا فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ کسی کو پتہ ہے باہر جائیں گے تو بچیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عجیب بات ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں، اور یہ مسلک کے فرزندوں پر بڑا اعتماد ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، تحریک کا مشن اپنی جگہ، صدقہ جاریہ اپنی جگہ، لیکن ان ساری باتوں پر اعلیٰ حضرت کی نظر نہیں، قرآن پر نظر ہے، لا ریب پر نظر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس سال کم میلاد ہے تو اگلے سال زیادہ ہی چراغاں ہوگا، اس لیے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کھلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم جب تک ہے دم دم ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تو وسیلہ، دنیا میں تو وسیلہ، مزار میں تو وسیلہ، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں ٹچ ہو جائے، انہوں نے مجھے مہمان خصوصی لکھ رکھا ہے، دعا تک بھی پہنچ گیا تو حاضری لگ جائے گی انشاءاللہ۔ یار زندہ صحبت باقی، دعوت ہے ایک وسیلے کے منکر، یہ وسیلے کا کڑوا گھونٹ بزم عشر میں بھی پینا ہی پڑے گا۔ سارے انبیاء آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، ہر نبی قوم کو لیے شفاعت کی بھیک مانگنے در رسول پر ہی آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبہ شفاعت پہنے، لواء الحمد تھامے، مقام محمود پر متمکن میں سجدہ کروں گا۔ رب فرمائے ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اب دارالعمل نہیں، تو نے مجھے بڑا راضی کیا، بڑے سجدے کیے، بڑے قیام کیے، بڑے رکوع کیے، بڑی دعائیں مانگی، بڑی استغفار کی، اب کس کا موقع ہے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آج اب رب نے تجھے راضی کرنا ہے، محبوب مانگ سال تو تا تجھے عطا کیا جائے گا، یشفع شفع، شفاعت کر تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا دنیا میں کامیابی نبی کو مان کر، قبر میں پہچان کر، ادھر بھی وسیلہ ادھر بھی وسیلہ، اور حشر میں شفاعت سے۔ تو جب ساری کامیابیوں کے در رسول پہ کھلتے ہیں تو آپ پھر اعلیٰ حضرت کی زبانی دعوت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے یہ کر قیامت میں تو مان گیا، کی محمد سے وفا تو ہے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت دے، لاکھوں سلام شمع بز میں اور یہ سلام آج زانا ہو قبول، جن کی زلفوں کے تذکرے ہوئے عرش پر، جن کی زلفوں کے تذکرے ہوئے عرش پر، ایسی محبوب صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تشریف رکھیں۔ رب یوزدنی نشکر نعمتک التي انعمت علي وعلى والدي وعلى عمل صالح واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين۔ مالک و مولا
ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اس کوشش و سعی کے مطابق میں سب کو اپنے فضل کے مطابق اور اپنے محبوب کی عظمت و رحمت کے مطابق برکتیں اور جزا عطا فرما۔ یعنی محفل نے یا اللہ تیرے گھر کو اتنا سجایا، اس قدر آباد کیا، ان کے قلوب کو اذان کو منور فرما، گھروں کو آباد فرما، ہمارے مانگنے سے بڑھ کر تیری ذات پاک ہماری ضرورتوں آیتوں سے یا اللہ بخوبی آگاہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ضرورت حاجت دینی دنیاوی اخروی نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ، حضور کے میلاد کا صدقہ، خزانہ غیب سے خود پوری فرما، سب کو مراد واپس لوٹا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، کسی کے دل میں وہ بھی عطا فرما، کوئی نہیں مانگ سکے، اپنی بہتری کو سوچ بھی نہیں سکے، یا اللہ تو جانتا ہے، ہر خیر بنائی اور بہتری حضور کا صدقہ ہمیں عطا فرما، دین دنیا آخرت کو عزت فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ تشریف رکھیں، باقاعدہ لنگر دعا